السلام علیکم، ویلکم ٹو اٹس پلے ٹائم اور آپ کا ہوسٹ محمد عادل الیاس۔ تو ناظرین، آپ کو کرکٹ کی مزے مزے کی اپڈیٹس ملیں گی اس چینل پہ۔ تو کسی چیز کو بغیر کسی چیز کو کہے، آپ کے لیے سب سے تازہ اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل کا سانگ ریلیز ہو چکا ہے سیزن 9 کا، جو کہ علی ظفر اور رائمہ بیگ نے مل کے ہوسٹ کیے۔ تو آپ کو اس کا لنک بایو میں میری مل جائے گا، آپ وہاں جا کے ڈائریکٹ کلک کریں گے تو آپ بآسانی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اپڈیٹس کی طرف، جس میں اب سب سے بڑی اور اس ٹائم کی فریش اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان چینج ہو چکے ہیں۔ سرفراز احمد کا سفر یہیں پر ختم ہوا کپتانی کا، جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سیزن 1 سے لے کے سیزن 8 تک کے کیپٹن تھے۔ اب جو نیو کیپٹن ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، وہ رالی روسو ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ فارنر ساؤتھ افریقہ کے پلیئر ہیں۔ اور وائس کیپٹن کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جو ساؤتھ شکیل ہیں، دا ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ گائے۔ اور یہ تبدیلیاں یوں ممکن ہوئیں کہ واٹسن، جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے میں ایز اے پلیئر کھیلتے رہے تھے، وہ اب کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہیڈ کوچ ہیں۔ تو ان کی بدولت کچھ تبدیلیاں سامنے آئی ہیں آپ کے۔ اس کے بعد میرے خیال سے تمام جو ٹیمیں 6 کی 6، ان سب کی کٹس بھی لانچ ہو چکی ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 ٹیموں کی اوے اور ہوم کٹس ہیں، جس طرح اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی صرف جو ان کی کٹ ہوتی ہے، ظاہر بات ان کا ہوم اوے تو کچھ ہے نہیں، اوے ہی ہے تقریباً سارا۔ تو اسی طرح ان کی جو کٹ ہے وہ آپ کے، یعنی آپ سب نے اول تو دیکھ لی ہوں گی، کیونکہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اور دیگر ویب سائٹس پہ، انسٹاگرام، فیس بک پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، پی ایس ایل جو ہے وہ 17 فیب سے لاہور قلندر اور کوئٹہ اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان گدافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اوپننگ سرمنی ہوگی، جس طرح آپ کو پتہ ہے بے روایت۔ تو جو لاہور قلندر ہے، میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں۔ لاہور قلندر آپ کو پتا ہوگا کہ 2 دفعہ کی ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے، یعنی 2022 میں جیتی تھی اور پھر 23 میں انہوں نے اپنا ڈیفینڈ کیا تھا اور ڈیفینڈ کر کے پھر وہ چیمپئن بنی تھی۔ تو یہ وہ لاہور قلندر ہے ناظرین کرام، جو کہ 2016، 17، 18، 19، 20، 21 تک تقریباً ٹاپ ٹیبل کے لوئسٹ حصے میں رہی، یعنی 5 سے 6 نمبر پہ وہ ٹیم رہی ہے، یعنی وہ ہر دفعہ پہلے باہر ہو جاتی تھی۔ لیکن پچھلے 2 سالوں سے ان میں کچھ نیو تبدیلی اس طرح آئی کہ شہین شاہ فریدی، جو کہ ہمارے بہت ینگسٹ اور ٹیلنٹڈ سوئنگر بالر ہیں، شہین شاہ فریدی، ان کے ہاتھ میں جیسے ہی کپتانی آئی لاہور قلندر کی، تو انہوں نے لاہور قلندر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے گئے وہ۔ اسی طرح جو ان کے مد مقابل ہے اوپننگ میچ میں، وہ ہے اسلام آباد یونائٹڈ، جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی یونائٹڈ، ان کا خالی نام ہی یونائٹڈ نہیں ہے، وہ بلکہ یونائٹڈ ہو کے کھیلتے ہیں۔ تو یونائٹڈ اس طرح ہو کے کھیلتے ہیں کہ ان کی ایک مینجمنٹ ہے یونائٹڈ ہونے کی۔ وہ 2016 اور 18 کے چیمپئنز بھی رہ چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دونوں ہی ٹیمیں اس حساب سے برابر کی چیمپئنز ہوئی، 2 دفعہ کی چیمپئنز ہوئی۔ لیکن لاہور قلندر کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے، اس سال وہ اپنی آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، اپنی ٹرافی کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس دفعہ کیا ہیٹرک کر سکیں گے ٹرافیز کی یا نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو 18 فیب کو پتہ چل جائے گا کہ اس دفعہ کی جو نیو چیمپئن ہے وہ کون سی ہے۔ اول تو ساری ٹیموں نے ایک دفعہ ٹرافی جیت لی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کوئی ڈبل ٹرافی لے کے جاتا ہے یا کوئی ٹیٹرا ٹرافی لے کے جاتا ہے، یعنی کوئی ہیٹرک کرتا ہے یا کوئی ڈبل ٹرافی لے کے جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو 18 فروری کو ہم سب کے سامنے رزلٹ ہوگا پی ایس ایل کا سیزن 9 کا۔ تو اس سے پہلے کی جو کچھ باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور، ملتان، راولپنڈی اور کراچی سیم ہو پچھلے 2-3 سالوں سے جس طرح چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام ٹیمز
کہ ایک دفعہ مطلب یعنی بہت اسٹرانگ ٹیمز ہے اس دفعہ میں نے جو دیکھی ہیں، مجھے تقریباً سب کی ٹیم اس دفعہ بہت بیلنس لگی ہے. باقی آپ کو جو ٹیم لگتا ہے کہ بیسٹ ہے اور اس دفعہ کا ٹائٹل بھی جیت سکتی ہے، تو پلیز میرے کمنٹ میں لازمی کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کی کون کون سی ٹیم آپ کو جو لگتا ہے کہ وہ اس دفعہ ٹائٹل جیتے گی 2024 کا سیزن 9. اور یہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ ٹیم کون سی ہے اس دفعہ، یا پہلے مطلب کون سی آپ کی ٹیم فیوریٹ شروع سے ہے، یا سم تھنگ کچھ لوگوں نے ابھی اپنی ٹیم چینج بھی کی ہوگی. اور جس طرح بھی ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیم اس دفعہ کون سی اور آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میری ٹیم جہاں تک ہے، نو ڈاؤٹ میں سیفی بھائی کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کرتا تھا. اگر آپ وہ کپتان مطلب یعنی نہیں رہے، آپ کپتان رالی روسو ہو گئے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، لیکن میری جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہی ہے. سیفی بھائی کی وجہ سے بھی تھی، لیکن اب کوئٹہ گلیڈیٹرز سے میرا ایک الگ ہی لگاؤ ہو چکا ہے، تو میرا اب دل نہیں کرتا کہ میں اس ٹیم کو چھوڑوں. تو انشاءاللہ اس دفعہ میری تو خواہش ہوگی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کیونکہ ان کی ٹیم اس دفعہ کافی اسٹرانگ بھی ہے. جیسن رائے، رالی روسو، شرف نظرفرڈ، محمد عامر، ابرار احمد، وسیم جونیئر، سہیل خان، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ول سمیڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً بدندو حسرنگا ہے کوئٹہ میں، آل راؤنڈر، بہت اچھے آل راؤنڈر ہے. سری لنکا میں ابھی پرفارمنس بھی دے رہے ہیں افغانستان کے خلاف، تو بہت اچھے وہ بھی آل راؤنڈر ہیں. تو اس طرح نا کوئٹہ کا اس دفعہ کافی اسٹرانگ لگ رہا ہے مجھے. باقی ٹیمیں بھی بہت اسٹرانگ ہے، بہت اچھی ہیں. اسلام آباد یونائٹیڈ جس طرح آپ کو پتا ہے وہ بہت ہارڈ ہٹرس ٹیم ہے. کراچی کنگز دیکھنے کی بات ہے، وہ اس دفعہ نیو چینج کے ساتھ آ رہی، نیو کیپٹن اور نیو ایک اسٹرینتھ کے ساتھ وہ اس دفعہ میدان میں اترے گی. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کس طرح اپنے آپ کو نیچے سے اوپر لے کے آتی ہیں، یعنی ٹیبل ٹاپ 6 سے اپنے آپ کو ٹاپ 1-2 میں لے کے آتی ہے یا نہیں. یہ بھی اس دفعہ پی ایس ایل میں زیر غور رہے گا. کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی اس دفعہ زیر غور رہیں گی، کیونکہ وہ پچھلے تقریباً 4 سیزن سے وہ بھی نیچے ہی آئی ہے، اوپر نہیں گئی، کیونکہ ان کا سیزن 2019 کا جو سیزن تھا اس میں وہ انہوں نے چیمپئن بنی، لیکن اس کے بعد وہ نیچے ہی گئی ہے، اوپر نہیں آئی. ٹیبل میں 5-6 پہ ہو رہی ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز. تو ایک دفعہ یہ دونوں ٹیمیں بہت زیر غور ہوں گی. تو باقی آپ کو پتہ ہے پشاور زلمی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ٹیم ہے. بابر اعظم ہمارے لیجنڈری کیپٹن، وہ بھی اس ٹیم میں ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ ٹف فائٹ دیکھنے کو ملے گی ہر ٹیم کی طرف سے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بہت میں کہتا ہوں مزہ آنے والا ہے، اور ہم سب بھی بےتاب ہیں اس لیگ کو دیکھنے کے لیے. اور آپ کو ایک سب سے بریکنگ نیوز بھی دینی تھی، جو کہ آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو تو پتا ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا، کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، وہ اب پی سی بی کے چیئرمین بن چکے ہیں. تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے سم تھنگ انہوں نے چارج سنبھالا پی سی بی چیئرمین کا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا ایز. تو انشاءاللہ وہ بھی کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا. میں دعوے تو انہوں نے بہت کیے کہ پی ایس ایل کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک الگ رنگ دیں گے. فل پروف سیکورٹی کا انتظامات ہوں گے، ٹھیک ہے، جس طرح آگے بھی ہوتے ہیں. محسن نقوی کے کل کی جو ٹرافی لانچ ہوگی ہے کوئٹہ پی ایس ایل کی، تو اس میں انہوں نے یہ کافی اعلانات کیے تھے کہ پی ایس ایل میں انشاءاللہ فل پروف سیکورٹی ہوگی. دیکھیں گے، آگے بھی ہوتی ہے، اس دفعہ بھی دیکھیں گے. اور انہوں نے کافی اعلانات کیے کہ انشاءاللہ اب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک الگ رن وے، ایک الگ روڈ پہ دیکھیں گے، ایک الگ دنیا میں دیکھیں گے. کہ کافی کچھ انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ چینجز ہوں گے اس کرکٹ بورڈ میں اور مینجمنٹ میں. اور تقریباً آل اوور جس طرح شروع سے ہمارے ایشو رہا ہے کہ پاکستان میں جو سٹیڈیمز ہیں ان کی حالت بہت تشویشناک ہے. ایک ہمارے پاس میرے خیال سے ایک لاہور کا جو سٹیڈیم ہے تقریباً وہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو سٹیڈیم ہیں جس طرح پنڈی میں آپ دیکھ لیں، جب بھی ہمارے کوئی انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں تو ان میں شادی کی کرسیاں لگائی جاتی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے ہمارے ملک کے لیے.
قریب ہم نے 2025 میں چیمپئن ٹرافی ہوسٹ کرنی ہے، اور اس میں صرف 1 سال رہ گیا پورا 25 میں، یہ فیب میں یا مارچ میں چیمپئن ٹرافی، اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے۔ ملتان آپ جس طرح دیکھ لیں، وہ بھی نو ڈاؤٹ 70% ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی 2-3 سٹینڈز ایسے ہیں کہ وہاں پہ بھی چیز لگتی ہے۔ میں خود بھی میچ دیکھنے گیا تھا پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز 2022 میں، تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہیں اور شادی کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا دنیا کا چوتھا امیر ترین بورڈ ہے، اور ہم اس یعنی خستہ حالت اسٹیڈیمز میں انٹرنیشنل میچز کروا رہے ہیں اور آگے ٹورنامنٹ کروانے کی سوچ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کراچی کا اسٹیڈیم ہو گیا، ملتان ہو گیا، پنڈی کا اسٹیڈیم ہو گیا، ان میں شادی کی کرسیاں لگائی جاتی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارے بورڈ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ مزید انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنائے جائیں، اور تاکہ مزید شہروں میں بھی کرکٹ کو فروغ دیا جائے، تاکہ ہر شہر کے لوگ یہ کرکٹ دیکھ سکیں۔ اور میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا اپنا گلہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے اس دفعہ پاکستان کی جو پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی PSL کا میچ دیکھنے کا خواہش ظاہر کی کہ چلے نا میں اس دفعہ اوپننگ میچ اور سیکنڈ میچ دیکھوں گا کوئٹہ اور پشاور کا۔ تو میں نے جب اتنا میں بےتاب تھا کہ 6 تاریخ سے آن لائن سسٹم شروع ہو رہا تھا جو اعلان کیا تھا یہ PCB والوں نے۔ جب 6 تاریخ آئی تو ان کا سرور ڈاؤن ہو گیا۔ 7 تاریخ کے تقریباً 12-1 بجے تک سرور ان کا ڈاؤن رہا، ویب سائٹ اوپن ہی نہیں ہو رہی تھی، tcs.pcb.com.pk کی ویب سائٹ اوپن ہی نہیں ہو رہی تھی، ایرر آ رہا تھا۔ پھر خیر انہوں نے مسئلہ ریزالو کیا اور انہوں نے ایشو بتایا اپنے پیج پہ، تو اوپن ہوا۔ میں نے اتنی خوشی سے میں نے کہا چلے اوپن ہوئی ہے، میں نے ٹکٹ بک کرنے کے میں نے کہا چلے جلدی سے ٹکٹ بک کریں۔ جب ہر چیز ٹکٹ کا میں نے فل اپ کر لیا سب کچھ، جب اینڈ پہ گیا تو اینڈ پہ دیکھا کہ HBL پے مانگ رہے تھے، وہ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہاں پہ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ میں نے پھر کہا چلے کوئی نہیں، میں نے آگے پوچھا، میرے اپنے پاس HBL کا نہیں تھا، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تھا، نہ میری فیملی میں کسی کا تھا، نہ میرے دوستوں میں، نہ آگے پیچھے میں نے کافی جگہ پتہ کیا شاید کسی کا ہو HBL کا اکاؤنٹ تو میں پے کر لوں، ٹکٹ بائی کر لوں، لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہر طرف سے۔ تو میں PCB سے عرض کروں گا کہ پلیز اگر اس طرح سہولت نہیں دے سکتے تو کم از کم سٹی ٹو سٹی یہ سہولت ہونی چاہیے۔ میں سرگودا میں ہوں، یہاں پہ کوئی سینٹر نہیں تھا۔ TCS ایکسپریس سینٹر لاہور، ملتان، فیصل آباد، کراچی، کوئٹہ، سیالکوٹ، پشاور، ان بڑے شہروں میں یہ سہولت موجود تھی TCS ایکسپریس سینٹر سے ٹکٹ بائی کرنے کی، جو کہ 12 تاریخ سے ایشو ہوا تھا، لیکن سرگودا میں نہیں تھی۔ میں نے TCS والوں کو کال کی تو وہ کہتے آپ لاہور آ کے بک کر دیں۔ میں نے کہا یار میں لاہور آؤں پھر واپس آؤں پھر PSL کے لیے دوبارہ آ جاؤں، مطلب مجھے کافی ڈسٹربنس لگی، مایوسی ہوئی۔ میں نے پھر کہا چلے انشاءاللہ اس دفعہ پھر ایک دفعہ یہیں سرگودا میں میچ دیکھیں گے ٹی وی پہ۔ تو انشاءاللہ جب کبھی بھی موقع ملا تو PSL دیکھنے لازمی لائیو جائیں گے میچ دیکھنے۔ لاہور یہ میں تو نزدیک پڑتا تو انشاءاللہ لاہور پنڈی دیکھیں گے، جدھر بھی ہمارا چانس بنا تو ہم جائیں گے۔ باقی تمام ٹیمیں بہت اچھی ہیں، مزہ آئے گا PSL دیکھنے میں، لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات کہ آپ نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ہے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ ہے میرا چینل اٹس پلے ٹائم، اس کو لازمی لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دینا ہے اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بآسانی نیوز کی اپڈیٹ، کرکٹ کی اپڈیٹ بآسانی پہنچ سکے۔ اور انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ باقی اللہ حامی و ناصر ہو میرا، اور میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ ہمیشہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا، یعنی مجھے فل سپورٹ آپ لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے تاکہ میں اس چینل کو آگے لے کے جا سکوں اور میرا کانفیڈنس بھی بڑھے، اور
مزید میں اپنے اس کام میں بہتری لا سکوں۔ تو اس پلے ٹائم کو لائک، سبسکرائب، بیل آئکن پریس کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا کہ آپ کی اس دفعہ پی ایس ایل کی کون سی ٹیم ہے اور کس ٹیم کو یعنی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور کون سی ٹیم اس دفعہ سیزن 9 کا ٹائٹل جیتے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔